ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو اس سے بڑھ کر اور کون سا سیدھا راستہ ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے باری تعالیٰ مجھے اس نماز کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر مجھے استقامت عطا فرما۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ صراط مستقیم اس راستے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین اور صدیق ہیں، وہ شہداء اور شہداء ہیں، وہ صالحین اور نیکوکار اللہ کے جو ولی لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بہترین جو ہیں وہ دوست ہیں۔ اگر صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں آنا ہوتا اور کسی ولی یا نبی کا کنسیپٹ موجود نہ ہوتا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے پاس جانا چاہیے اور کسی کے پاس نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کا ذکر نہ کرتا۔ اب قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، من الشجرۃ یا موسیٰ، درخت سے جو ہے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جا اپنے کام کے لیے رہے تھے، لیکن اس جھاڑی سے آواز آتی ہے انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھ گئے کہ یہ درخت ہے، یہ جھاڑی آج بھی وہ موجود ہے فلسطین میں، کہ یہ جو جھاڑی ہے یہ وہ جھاڑی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کے انوار و تجلیات اس درخت کے اوپر پڑے ہیں۔ تو درخت نے یہ کہا کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہوں جو کائنات کا رب ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام روز اللہ سے کلام کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ درخت خدا نہیں، یہ درخت خدا نہیں، یہ درخت اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن چکا ہے، اور جس کے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے اس کا فیض جو ہے وہ لوگوں کو بھی ملتا ہے۔ ہاں، یہ جو غیر اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، غیر مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مضاف کا اینٹی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خدا نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگ خدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات یا اللہ کی رحمت، اللہ کا نور جو ہے وہ مخلوق کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ شرک تب ہوتا ہے، شرک تب ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے اسی طرح یہ بھی خدا ہیں۔ اگر ان کو خدا سمجھا جائے یا اللہ تعالیٰ کی جیسے صفات ہیں حقیقی طور پر ویسی ہی صفات ہم ان ولیوں کے اندر بھی ثابت کریں تو تب شرک ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ غیر اللہ ہیں، تم بھی یہ کہتے ہو کہ یہ غیر اللہ ہیں، یہ غیر اللہ ہیں، کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے۔ اب دیکھیں کہ شیشہ جو ہے وہ آپ سورج کے سامنے رکھ دیں اور اس کا رخ جو ہے وہ سامنے والی دیوار کی طرف رکھ دیں، تو اوپر سے روشنی پڑے گی شیشے کے اندر، اور شیشے سے روشنی جو ہے وہ اس کا عکس جو ہے وہ سامنے والی دیوار کے اوپر پڑتا ہے،
تو اسی طرح یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ خدا نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہ قریب ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَإِذَا سَأَلَنِي عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قرآن کے اندر، بلکہ یہ قرآن ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اپنے بندے کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہن ہم نشینی با خدام، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، اللہ کے ساتھ بیٹھوں، اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہیں، زمان و زمانیت سے پاک ہیں، اللہ کے ہاتھ پاؤں نہیں، اللہ کے اعضاء نہیں، لیکن ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، گو نشینن با حضور اولیاء، اسے چاہیے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھا کریں۔ اللہ کے نیک بندے کے پاس جب وہ بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کا فیض جو اس بندے کو جو ہے وہ بھی ملتا رہے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باتوں سے بات نکل گئی ہے، تو ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر پڑھا رہے تھے، ایک مجذوب شخص آیا اور اس نے آ کر کہا این چیز تم، یہ کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں این سخن کیلو کال است، یہ پڑھنے پڑھانے والی باتیں ہیں، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہاری یہ سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، یہ ہماری صرف و نحو ہے، یہ ہمارے کیلو کال کے جو ہے وہ فنون ہیں جو ہم اپنے طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس مجذوب نے جو کتابیں تھیں نا وہ پکڑ کر دریا کے اندر پھینک دیں اور آگے جو ہے وہ بھاگنے لگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لڑکوں کو کہا ان کو پکڑ کر لائیں۔ جب ان کو لایا گیا اور کہا یہ تم نے کیوں کیا، اس نے اسی وقت مجذوب نے ہاتھ جو ہے وہ پانی کے اندر داخل کیا اور وہاں سے جتنی کتابیں تھیں وہ ساری باہر نکالیں، اور عجیب کیفیت یہ تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ تر ہو جاتی، خراب ہو جاتی، تو وہ اسی طرح خشک تھیں اور ان کے اوپر اسی طرح وہ غبار جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، اور آپ نے اس طرح کر کے کیا کتابوں کو، اس طرح بار بار الٹ پلٹ رہے تھے تو اس سے جو وہ غبار نکل رہا تھا۔ تو اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہ مولوی اس وقت تک بندہ نہیں بن سکتا۔ مولوی کا مطلب ہے مولا والا، کہ بندہ اللہ والا اس وقت تک نہیں بن سکا۔ میں رومی ہوں لیکن میں اللہ والا اس وقت تک نہیں بن سکا تا غلام شمس نہ تبریز، تا غلام نہ شد شمس تبریز، کہ جب تک جو ہے وہ میں ان کی غلامی کے اندر نہیں آیا تھا۔ وہ جو مجذوب تھے نا ان کا نام تھا شمس تبریز، خواجہ شمس تبریز ان کا نام تھا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے اہل بیت پاک کے امام ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو میں نے یعنی آپ پڑھاتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھا کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے اگر میں ان کی صحبت 4 سال ان کے پاس نہ پڑھتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ اور پھر کتنی مشہور بات ہے حضرت بہلول کی، آخری بات میں کرتا ہوں۔ حضرت بہلول جو دریا کے کنارے پر بیٹھ کر مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے، ایک دن ہارون رشید نکلا، زبیدہ نکلی سیر کے لیے، دیکھا کہ یہ جو ہے وہ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، تو ہارون رشید نے کہا یہ کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 10,000 درہم کا دوں گا۔ اس نے کہا یہ مٹی کا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جنت کا محل ہے، 10,000 کا لے لیں۔ اس نے کہا یہ تو مصر مجنوں ہے، آگے چلا گیا۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ 10,000 لے لو، ایک گھر مجھے دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ تمہارا گھر ہے، اور اس کو اس کی وقت گرا دیا۔ رات کو خواب کے اندر ہارون رشید نے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ہے، وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، سامنے دیکھا ایک محل ہے اور اس کے اوپر زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ تو میری بیوی کا محل ہے، اس کے اندر تو مجھے جانا چاہیے۔ جب وہ جانے لگا تو آگے فرشتوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ دنیا کے معاملات نہیں ہیں، یہ آخرت کے معاملات ہیں، وہ دنیا کا تعلق تھا تمہارا وہاں تک تھا، یہاں اپنے اپنے محل کے اندر جانا ہے۔ صبح جو ہے وہ ہارون رشید اٹھا، کہا چلو زبیدہ وہاں پر چلتے ہیں، آج پھر سیر کے لیے جاتے ہیں، اور جا کر پوچھا
کہ اسی بہلول سے کہ بہلول کہ یہ کیا بنا رہے؟ اس نے کہا میں مٹی کے گھر بنا رہا ہوں اور میں جنت کے محل جو ہے وہ بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے میں دو گے؟ کہا یعنی پہلے دن اس نے 10 درہم میں دیے تھے، 10,000 میں نہیں 10 درہم میں۔ کہا یہ 10,000 درہم میں دوں گا۔ تو ہارون رشید کہنے لگا زبیدہ کو 10 درہم میں یہ دیا ہے اور مجھے 10,000 درہم کے اندر تم دے رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کل جو معاملہ تھا نا وہ سارے کا سارا بن دیکھے تھا، اب جو معاملہ ہے وہ دیکھ کر معاملہ ہے۔ مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روز ایک دن جو ہے میں حمام کے اندر گیا اور میں نے وہاں پر ایک مٹی کو دیکھا کہ مٹی سے جو وہ خوشبو آ رہی ہے۔ من گفتم، میں نے اسے کہا کہ تیرے اندر اتنی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو تو دل اوید کردم، تیری خوشبو نے میرے دل کو اپنی طرف مائل کر دیا ہے۔ یہ تو مشک یا امبیری، کہ تو مشک ہے یا امبر ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو عام سی مٹی ہے لیکن تیرے اندر مشک اور امبر کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ بدو گفتم، اس مٹی نے کہا کہ روزے چند با گل نشستم، کہ چند دن تک جو ہے میں ہے مٹی لیکن چند دن تک جو ہے وہ میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، چند دن میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ جمال یار درمن اثر کرد، تو میرے یار کی صحبت جو ہے اس کا رنگ میرے اوپر چڑھ چکا ہے، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں ایک عام سی مٹی ہی تھی۔ تو جن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اقبال ساری عمر پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھتا رہا اقبال، تو ساری عمر جو اقبال منزل سے چل کر جو ہے لاہور میں کہاں گڑی شوئے چل کر سحری کے وقت جو ہے وہ داتا صاحب کے قدموں میں آیا کرتا تھا، اور جب اس کو فیض ملتا ہے، فیض کھلتا ہے، تو پھر وہ اقبال بھی کہنے لگا، جہاں میں نے بڑے بڑے کلام لکھے ہیں، کہنے لگا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، کہنے لگا یہ تو جو ہے حجویر کا بادشاہ ہے، یہ حجویر کا شہنشاہ ہے، اور یہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ پیر ہے۔ کہتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، اقبال کہتے ہیں میں نے ایسے انوار و تجلیات دیکھے ہیں اور میرا ایمان اور عقیدہ اور وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ پنجاب کے اوپر جو اللہ کا فیض ہے یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔